آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ امریکہ میں اہم ملاقاتیں ISPR کے مطابق امریکی وزیر دفاع اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس جھوٹ کو تواتر کے ساتھ بول کے سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو پاکستان میں نہیں تھا، لیکن آڈیو لیک جو ہے میں جہاں بھی تھا اس کو سن لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ، اور ساتھ پھر جو ہے ریفرنس دیا کہ جب آپ کے گھر چوکیدار کو معاف کر دیں کے بعد پھر سچ تو یہ ہے کہ چوکیدار کی آپ بات چھوڑیں، کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہم نے چوروں اور ڈاکوؤں کو حکومت سے ہٹایا۔ آپ ایک لمبی داستان ہے جو 6-7 مہینے میں بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ایکشن لیا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح ڈالا جائے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہو، تاکہ ان کو ریلیف ملنے کا جو خدشہ ہے یا پاسبلٹی جو ہے کم سے کم ہو۔ جب چور حکمران بن جائیں، جس طرح عمران خان 3.5 سال رہا ہے، تو یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس چور کی حفاظت کرے یا اس کے مفادات کی حفاظت کرے۔ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ قانون کے تابع ہیں، آئین کے تابع ہیں، اور وہ کسی شخص کے کی چوکیداری کے لیے معمول ہے، اور اس کے لیے ان کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ ہماری پچھلے 22 سال کی دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس بات کی گواہی دے گی کہ دنیا میں کسی قوم نے یا کسی قوم کی فوج نے یا کسی ملک کی فوج نے اتنی قربانیاں نہیں دیں جتنی پاکستانی افواج نے قربانیاں دی ہیں، سویلینز نے قربانیاں دی ہیں، دوسری سیکورٹی ایجنسیز نے قربانیاں دی ہیں۔ تو پاکستان میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے چوکیدار، ہماری سرحدوں کے چوکیدار یا محافظ جو ہیں کسی چور کی حفاظت کے لیے یا انہوں نے ایک سٹینڈ جو ہے لیا ہے آئین اور قانون کے مطابق، تو ساری قوم جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے، ساری قوم جو ہے ان کے اس سٹینڈ کے ساتھ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سائفر کی ماسٹر کاپی دفتر خارجہ میں ہے، جو تمہارے پاس تھی وہ کدھر گئی؟ اس کی کاپی پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ نے خود کہا، عمران خان نے خود کہا کہ وہاں میرے پاس تھی، اور کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ کدھر گئی ہے جو میرے پاس تھی۔ یہ سائفر جو ہے یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جتنے بھی سائفر ہوتے ہیں ان کا پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں بین الاقوامی ان سے تعلق ہوتے ہیں، اور اس کا کاغذ گم کر دینا، پہلے پرسنل کسٹڈی میں رکھنا، پھر کہنا کہ مجھے پتہ نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے، یہ آن ریکارڈ ہیں۔ میں نے اپنی 32 سالہ سیاست میں کسی سیاستدان کو اتنی ڈٹائی کے ساتھ، اتنی بے شرمی کے ساتھ، جو وزیر اعظم کے عہدے پہ بھی رہا ہو، اس قسم کی باتیں کرتے نہیں دیکھا۔
اپنے موسنوں کو گالیاں دیتا ہے, جو ہاتھ اس کو کھلاتا ہے اس ہاتھ کو کاٹتا ہے. 3.5 سال اس نے کس طرح گزارے, آپ لوگ میڈیا کے حضرات جو ہے مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کس طرح اس نے گزارے. اس کا جو اقتدار جو ہے جتنی دیر بھی رہا, وہ کس کا مرہون منت تھا, اور آج کیا زبان استعمال کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کا اس قسم کا سربراہ کوئی رہا ہو تو اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے سب سے بڑے آفس میں کس طرح پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ کس طرح کی زبان جو ہے استعمال کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ قوم آپ کو معاف کر دے. کیا آپ سمجھتے ہیں معاف نہیں کرے گی؟ دیکھیں ہماری جدوجہد جو ہے 4 ملٹری ادوار کے اندر جو ہے سیاستدانوں کی جدوجہد یہ رہی پابندی کرتے ہیں, اور حیائی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیوٹرلٹی جو ہے اس کو چھوڑیں, غیر جانبداری کو چھوڑیں اور میری مدد فرمائیں. اور پھر جو ہے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے جاتے ہیں, جا کے منتیں کرتے ہیں, ملاقات کراتے ہیں, وہاں پہ پاؤں پکڑتا ہے, معافی مانگتا ہے, ترلے کرتا ہے اور ساتھ دھمکیاں دیتا ہے. یعنی اندر کھاتے جو ہے 4 دیواری میں کمروں میں پاؤں پکڑتا ہے, ترلے کرتا ہے, اور جلسوں میں اپنے ورکروں کے سامنے جو ہے بڑکے مارتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ساری قوم کے لیے یہ ہمارے اقتدار کی بات نہیں ہے. اقتدار آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں, اقتدار آتے ہیں چلے جاتے ہیں, کسی کا اس پہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے اقتدار کے اوپر. لیکن پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے اداروں کی سالمیت, پاکستان کے آئین کی پاسداری, پھر اس نے حلف لیا ہے آئین کا. دیکھیں وہ آئین کی پاسداری کا حلف تو اس نے بھی لیا ہوا ہے, اور ساتھ وہ جو جن لوگوں نے ہماری افواج نے بھی لیا ہوا ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنے حلف کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرو اور نیوٹرلٹی چھوڑو اور میری سائڈ لو. ایک ہی دن کے اندر دو چیزیں جو ہے کانٹرڈکٹری جو ہیں وہ اس کے منہ سے نکلتی ہیں. شاید اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے صبح کیا کہا تھا اور آج اس وقت کیا کہہ رہا ہوں, یا شام کو کیا کہا تھا اور صبح کیا کہہ رہا ہوں. کیسز جو ہیں معاف کرنے کی اس نے بات کی, کیسز تو پنجاب گورنمنٹ نے معاف کیے ہیں اس خاتون کے ساتھ. تیسری ٹرسٹی وہ ہے, اس کے کیس معاف ہوئے ہیں. ہمارا کون سا کیس معاف ہوا ہے؟ کوئی ایک کیس بتا دیں جو معاف ہوا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے جلسوں کے اندر, عوامی جلسوں کے اندر جھوٹ بولتا ہے, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے متعلق جو ہے غلط زبان استعمال کرتا ہے اور منافقت سے کام لیتا ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اندرون خانہ ترلے کر کے پنجابی میں کسی کے گھر جو ہے وہ پیغام بھجوانا ہو, آپ کو پتہ کس کے ذریعے بھجواتے ہیں؟ انہوں نے صدر پاکستان کو بھجوایا. ساڈے کو تو نہیں صدر پاکستان کی بستی ہوئی, ان کے ذریعے پیغام بھجوایا صدر پاکستان کے ذریعے, اور پھر انہوں نے گھر ہی بیٹھ کے ترلے کیتے. انہیں کے آگے آتے ہاتھ جوڑے کہ غلطیاں ہو گئی ہیں, معافی دے دیں.
اور پھر ساتھ جو ہے جلسوں میں جو ہے وہ بات کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ عوام یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے, اس لیے وہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے صبح کچھ یا شام کو. اس کو نومبر کے ہال ہے. اس نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں نے 5 سال یہ بھی مکمل کرنے ہیں اور 5 سال اگلے بھی لینے ہیں, اس نے اس کا دماغی توازن جو ہے نا وہ درست نہیں رہا. آپ دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا, اس کے متعلق جو ہے پی ٹی آئی نے کیا زبان بولی. آج سے 6-7 روز پہلے پھر ہمارے افسر و جوان شہید ہوئے ہیں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں. اس وقت ایک لو کی دہشت گردی کی جو ہے اس وقت بھی فضا بنی ہوئی ہے ہمارے شمالی علاقوں کے اندر. ہماری فوج جو ہے آج بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے, اور قوم کو اپنی افواج کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا جو ہے یہ ہمارا فرض ہے. یہ صرف یہ اس لیے نہیں کہ ہم حکومت میں ہیں, ساری قوم کا من حیث القوم جو ہے یہ فرض ہے کہ ہم اس وقت جب کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے ایک لو انٹینسٹی جنگ اس وقت بھی جاری ہے, اس میں سیلاب آیا ہوا ہے سارے پاکستان میں. پاکستان میں بہت بڑی بڑی تنظیمیں جو فلاحی ادارے جو ہیں وہ ایک بڑا مثالی کام کر رہے ہیں. حکومت جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ, بلوچستان کے وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم پاکستان جو ہے, مجھے بتائیں یہ کہاں گیا ہے؟ پاکستان کی افواج جو ہیں, پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, پاکستان ایئر فورس, یہ ساری قوم جو ہے اس وقت ایک کام میں جٹی ہوئی ہے, اور وہ ہے سیلاب زدگان کی جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے. مجھے یہ بتائیں یہ کہاں گیا؟ سوائے اقتدار کے سیلاب جس وقت عروج پہ تھا اس وقت بھی یہ جلسے کر رہا تھا. اقتدار کی ہوس نے اس شخص کو پاگل کر دیا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ تمام مراحل جو ہیں آئین اور قانون کے تحت جو ہے طے پائیں گے. وقت پہ الیکشن ہوگا, اور یہ جو اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے, اللہ کے فضل سے نومبر بھی خیر خیریت کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سارے مرحلے عبور ہوں گے, اور اس کے ترلوں اور اس کی بڑکوں کے درمیان جو ہے وہ فرق جو ہے ہر شخص کو پتہ لگ گیا ہے. خصوصاً کوئی شک کی شبے کی گنجائش نہیں رہے گی اس آڈیو لیک کے بعد. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اور بھی آنی ہے, کہ پھر پتہ نہیں کیا حال ہوئے رسو. تو آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہے کہ آپ ایک توانا اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں, ایک توانا آواز ہے. مہربانی تھوڑی. وزیر دفاع ابھی ہیں, وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, اور مجھے یاد پڑتا ہے آپ پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, اور پانی بجلی کے بھی. آپ سے اور ایک ایسے خاندان سے آپ کے والد صاحب کا بھی امپورٹنٹ رول رہا ہے, اور آپ پہلے وزیر دفاع ہیں جن کے سگنیچر سے دوسرے آرمی چیف کی سمری جائے گی. تیسرے کی پچھلے آپ دو, اور اس وقت بھی آپ نے ایک کہا تھا کہ 5 منسٹر, اس وقت بھی جنرل اکرام گجرانوالہ کور کے کمانڈر تھے, اور ابھی بھی ایک جنرل عامر 5ویں نمبر پہ وہ بھی گجرانوالہ کور کے کمانڈر ہیں. تو کیا آرمی چیف نے بھی آپ کیا دیا کہ آئی نو مور نومبر 27 سے 28 کو چلا تھا, تو کیا کب تک آپ نیکسٹ آرمی چیف کو اناؤنس کر دیں گے تاکہ جو یہ بیمار شخص ہے اس کا بیماری ختم ہو, کوئی علاج ہو جائے؟ کنی ہمدردی ہے انہوں کہ بیماری کا علاج کیا جائے, تو افاقہ ہونا چاہیے. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جو میرا تجربہ ہے میں اس کی بیسس پہ
جو پہلے میرے دو جو تجربات ہیں اس سلسلے میں، یہ پروسیس جو ہے کہیں جا کے اس مہینے کے آخر میں سٹارٹ ہوگا یا نومبر کے شروع میں سٹارٹ ہوگا. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے یہ روایت رکھی تھی کہ جو آؤٹ گوئنگ چیف ہوتے ہیں ان کو اتنا ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ ایک احترام کے ساتھ، ایک پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جوانوں سے، اپنے افسروں سے جن کو انہوں نے کمانڈ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ رخصت ہو سکیں. تو میرا خیال ہے کوئی ایسی جلدی نہیں ہے. اینو اور تڑفن دیو 2-3 ہفتے اور جڑا ہے اینو مرچاں لگدیاں رہندیاں، تو یہ لڑنا کوئی نہیں، یہ پھر کٹھے ہی نال نبڑ لواں دے انشاءاللہ. ان کے بیان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا کچھ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ نومبر سے پہلے پاسبلٹی ہے کہ نئے چیف کے اناؤنسمنٹ ہو جائے. نہیں دیکھیں، میں یہ دوسرے پہ تو کمنٹ نہیں کر سکتا. اگر کوئی ایسی بات، اب اول تو ایسی بات ہے کوئی نہیں، اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تو میرا جو اسائنمنٹ ہے وہ مجھے کمپیل کرتی ہے کہ میں تواڈے نال گپ شپ وچ نہ گل کراں. ایک دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے. انہوں نے وہاں پہ جو بات کی ہے میرا خیال ہے اس سے بھی آپ نے بھی، میرے بھائی نے بھی یہ بات کی ہے کہ کلیئرٹی تو آئی ہے نا. کم از کم جو آج سے 6 یا 7 دن یا 10 دن پہلے جو تھوڑا سا ایک ابہام تھا وہ ابہام تو دور ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ سارے ابہام دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ لندن میں تھے نواز شریف کے پاس، ایک افواہ چلی کہ شاید آپ نہیں یار، میں آپ کو بات بتاؤں، جاتی جی دورے میں نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ، میرا خیال ان کا پرسنل سٹاف ہے اور تو کوئی نہیں، اور کوئی شخص شامل نہیں ہے. باقی جو میں واپسی پہ جو رکا تھا، جاتی دفعہ میری ملاقات میاں صاحب سے ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ واپسی پہ رک جانا. تو یہ پیورلی پرسنل ملاقات تھی. 2 دن میں ان کے پاس جاتا رہا. جو میرا جمعہ ان کے ساتھ پڑا. کوئی سیاسی گفتگو جو ہے، گپ شپ نہیں ہے. میں ذاتی گپ شپ ان کے ساتھ ضرور رہی. میں بالکل آپ کو آنیسٹلی یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں رہی. جی جی عمران صاحب حکم. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ماضی میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ٹائم ایمپل دیتے ہیں کہ وہ فیئر ویل کالز جو ہیں وہ کرتے ہیں. جی 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 تو کافی سارے آرمی چیف جو ہیں نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم اپوائنٹ کیے ہیں، اور ان کا وزیر اعظم کا اختیار بھی ہے کہ وہ جس کو چاہیں پرائم منسٹر میں. لیکن ہر دفعہ اس ایک اہم کانسٹیٹیوشنل پورٹ فولیو ہے، اس کے اوپر ایک کنٹروورسی جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے کہ فلاں چیز کو لگا دیے گا، فلاں والے کو لگا دیے گا. اس دفعہ کوئی پی ایم ایل این کے رینکس میں کوئی تھنکنگ ہے یا میاں صاحب کے ذہن میں کوئی تھنکنگ ہے کہ ہم نے بائی بک کوئی ٹاپ 2-3 میں سے سینئرس کے ساتھ جانا ہے، یا اس کے اوپر بھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا؟ کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا. جو روایت ہے آپ نے بھی بتایا کہ 5 اشخاص کے نام آتے ہیں، اور بالکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ جنرل اکرام صاحب کا 5ویں نمبر پہ نام تھا. تو اس 5 میں سے جو ہے وہ کوئی بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. ویسے میں ایک روایت ہے، لیکن اس سے علاوہ بھی اگر ماضی میں ایسے موجود ہیں مثالیں جس میں 5 نمبر سے جو نام نہیں بھی ریکمینڈ ہوئے تھے، ان میں سے بھی لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا. میرا اپنا خیال ہے کہ جنرل ایک امپریشن ہے کہ 3 اسٹار جنرل جو ہے وہ سارے کے سارے ایلیجیبل ہوتے ہیں اپنے اس سلاٹ کے لیے. لیکن
ऑब्वियसली अगर जो नाम रिकमेंड होते हैं GHQ की तरफ से, चीफ जो नाम रिकमेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से होते हुए वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, उनकी एक अपनी सेंक्टिटी होती है जो मैं समझता हूँ कि वो एक प्रोसेस में से गुजर के नाम आते हैं, लेकिन डिस्क्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की फिर भी रहती है। जी 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 Sir, Imran Khan's narrative on Cypher has violated the SOPs of the head of state, which is the most highly confidential document. Is there any constitutional provision that can hold him accountable and shut this window for future prime ministers to keep their narratives limited and silent on such situations, and they should never violate it in future, sir? Or will you bring any legislation on this? आपने जो बात की है वो बड़ी रेलेवेंट बात है कि जो चीज़ें पब्लिक के रेल में नहीं आती, जो अवामी जो है बहस का मौजू नहीं बननी चाहिए, वो साइफर होता ही इसलिए है कि वो सीक्रेट होता है। वो अपने इम्प्रेशंस होते हैं वहाँ पे हमारे सफ़ीर के कि मैं फ़लाँ से मिला, मैं फ़लाँ से मिला, ये गुफ्तगू हुई। वो साइफर में बाज़ औक़ात चीज़ें जो हैं सीक्रेट भी होती हैं, बाज़ औक़ात जो हैं गैर मामूली होती हैं, बाज़ औक़ात रूटीन की चीज़ें होती हैं। मुझे जो एक्सपीरियंस है वसीयत फॉरेन मिनिस्टर, मैं उस पर बेस कर रहा हूँ अपनी एनालिसिस जो है। लेकिन इस शख्स ने ये साबित किया है जो आप बात कह रहे हैं, आप बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि इस शख्स ने साबित किया है कि ये इस ओहदे के अहल ही नहीं था। जो शख्स जो है बातें जो जिस तरह की वो कर रहा है, और ये अपना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी वायलेशन है और अपने हल्फ की भी वायलेशन है। जो परसों इसने हल्फ लिया है अपने वर्कर से और खुद, उसकी भी वायलेशन है कि उसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस शख्स ने कॉम्प्रोमाइज की है, एक झूठ बोला है, और साथ साथ जो है वहां पे $25,000 पे बंदा हायर किया हुआ है जो इनके तल्लुकात जो है और साथ रिपेयर कर रहा है, और साथ उसी ऑडियो लीक के अंदर कह रहा है अमेरिका का नाम बिल्कुल नहीं लेना, फलाने का नाम बिल्कुल नहीं लेना। यानी ये वही साहब है ना जो मैं बार बार कह रहा हूं कि साथ जो है न्यूट्रल कहता है, साथ तरले करता है, साथ हाथ जोड़ता है, साथ माफिया मांगता है कि गलतियां हुई हैं। कहा है उसने कि गलतियां हुई हैं। आपने पढ़ा होगा कॉलम में, साफी साहब के कॉलम में जो है, उस शख्स का ये बदकिस्मती होती है कि जब सिस्टम जो है वो क्या कहते हैं RTS बैठता है तो फिर ऐसे लोग जो है ऊपर आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये कहता ना कि मुझे जेल भेजो, ये मैं अदलिया तहरीक में मैं जंग जेल में था, वहां पे DG खान से कुछ कैदी जो है ट्रांसफर हुए। मैंने पूछा उनसे कि और उथे कौन कौन सी DG खान, उन्होंने कहा इमरान खान से। मैंने कहा वो नहीं आया आपके साथ? कहते हैं वो तीसरे चौथे दिन जो है वो तरले करके तो वो रिहा हो गया था। असी 26-27 दिन रहे कैद। कहते हैं 3 दिन रहा, तीनों दिन रोता रहा वहां पे कैद के अंदर। ये जिसले जायदा लग पता जायदा फिर पता लगे तो फिर जड़ा है बड़कां से ना जलसे च मारियां जांदियां ने, उथे अंदर नहीं जल बड़कां कोई मार सकता है। वजह साहब, आपने इमरान खान साहब की बात की, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्रेंड चलाया, तज़हीक की, तौहीन की, और पूरी दुनिया ने देखा कि बैट्समैन किस तरह बेइज्जत हुई। जी मैं वो पीछे बात आपके कर रहे हैं, बैट्समैन यूनिफॉर्म में हैं, उनकी तहकीर हुई और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बदनामी हुई। ये आईने पाकिस्तान में भी है कि अदलिया और अफवाज के खिलाफ जब कोई इस तरह का ट्रेंड चलता है तो जो सिविल गवर्नमेंट होती है वो एक्शन करती है। अब तक तकरीबन 100 से ऊपर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे हैं और आप यही कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने कार्रवाई अभी तक नहीं की। मेरा ख्याल है कि सवाल ये है जी कि ऐसा तो नहीं है कि जो मुस्लिम लीग, नून लीग के या पीपल्स पार्टी के जो पुराने ग्रज हैं वो आप निकाल रहे हैं और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि फौज इसी तरह मिलाइन होती जाए और बदनाम होती जाए? नहीं बिल्कुल जी, मैं आपके सामने जो है अल्लाह की मेहरबानी है, ये जो मैं वज़ीर दफ़ा का मेरे पास असाइनमेंट है
میرا یہ فرض ہے، بلکہ حکومت میں ہونے کا، بلکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی میرا فرض ہے کہ جب فوج کے خلاف اس قسم کی کیمپین چلائی جائے اور اس کو ڈیفینڈ کیا جائے. اور میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ جو ان کے خلاف کارروائی جو ہے، ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح کوئی ایسا ہاتھ ڈالا جائے جس سے ان کو ریلیف ملے، ہاتھ ایسا ڈالا جائے کہ پھر ان کو ریلیف نہ مل سکے. اس کے علاوہ اور تاخیر کا کوئی اور سبب نہیں ہے. جو آپ اسپیکولیشن کر رہے ہیں وہ قطعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مس پلیسڈ ہے. ہم سیاسی ورکر ہیں، ہمارا کسی کے خلاف کوئی گرج نہیں ہے. سیاسی ورکروں کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، سیاسی ورکر اس کو برداشت کرتے ہیں. یہ بندہ سیاسی ورکر نہیں ہے، یہ بندہ سیاستدان نہیں ہے، اس لیے اس سے برداشت نہیں ہو رہی. اقتدار چھینا جاتا ہے، اقتدار عوام کے ووٹوں سے چھینا جاتا ہے، اور طریقے سے بھی پاکستان میں چھینا گیا ہے، ہماری تاریخ بتاتی ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ زبان جو ہے نہ ماضی میں استعمال کی تھی، نہ آج استعمال کریں گے جو زبان یہ شخص کر رہا ہے. اور یہ میں پھر بھی ریپیٹ کروں گا کہ ہم سیاسی ورکر ہیں، اور سیاسی ورکروں کی کوئی روایات ہوتی ہیں اور ہمیں ان روایات کا اور لیکن پاک افواج کو اس بندے کی زبان جو یہ استعمال کر رہا ہے اس کا بھرپور دفاع کریں گے. آپ کے سامنے بھی کریں گے، جب پریس کانفرنسوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عدالتوں میں بھی لے کے جائیں گے. ایک ٹیکنیکل سوال آپ سے پوچھنا تھا کیونکہ آپ وزیر دفاع بھی ہیں. نومبر 2019 میں سپریم کورٹ نے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی. پھر جنوری 2020 میں پارلیمنٹ نے اس ایکٹ کو پاس کیا. میں صرف پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ان کی مدت ملازمت جو نئی شروع ہوئی تھی 3 سال کی، وہ جنوری سے ہوگی یا وہ وہی 27 نومبر میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی انیبلٹی کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اس وقت یہ کیلکولیشن جو ہے نا ادھر بیٹھ کے نہیں کر سکتا. تو دفتر آ جائیے، تانا بیٹھ مجھے آپ نے ابھی بتایا ہے، آپ نے بتایا اور آپ نے بھی بتایا. میرے کو کل کی کچھ دونوں کو پوچھ لو. سر آڈیو لیک کے حوالے سے بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا، اور اب خدشہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وفاقی کابینہ کے جو مساج کہتا ہے وہ بھی شاید چوری کر لیا جائے. میں اس حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ ای کابینہ کے اجلاس میں بھارتی سافٹ ویئر استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے، اور اس حوالے سے یہ اطلاع بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی رپورٹ طلب کی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ کیا مزید آڈیو ویڈیو لنک یا قومی راز چور ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا جو ملوث عناصر ہیں ان کو کہنے کی وزارت تک پہنچایا جائے گا؟ دیکھیں، یہ میرا اپنا خیال ہے کہ جو بھی 4-5 ابھی تک آڈیو جو لیکس آئی ہیں ان میں جس میں میاں شہباز شریف صاحب کی بات چیت ہے، یا ان کے سٹاف کی ان سے بات چیت ہے، یا دوسرے وزراء سے بات چیت ہے، میں نے سنی تو نہیں ہے، کوئی بھی نہیں سنی ان میں سے. میں نے پڑھی ضرور ہے ان کا جو ایک ریٹن فارم میں. تو اس میں کوئی ہمارا تو اللہ کی مہربانی ہے کہ کوئی ایسا انکریمنیٹنگ کوئی بات چیت نہیں ہے، بلکہ یہی کہا گیا ہوا ہے کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہوگا جو بھی کہا گیا ہے. لیکن جو عمران خان کی جو لیکس آئی ہیں اس سے تو اس بندے کا جو دوگلا پن ہے یا جو بہروپیہ بنا ہوا ہے وہ سارے کا سارا سامنے آ گیا ہے.